بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات سینٹ کے اجلاس میں بلکہ گزشتہ روز سینٹ کے اجلاس کی تقریریں اور خبریں گونجتی رہیں پورے ملک میں، سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی۔ ظاہر ہے سینٹ کی کارروائی جو ضروری ہوتی ہے مجبوراً دکھائی گئی۔ جتنے سینیٹر کھڑے ہوئے انہوں نے اس نظام کا ماتم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروا کے ملک کو ایک نئی مصیبت میں دھکیل دیا ہے، جعلی الیکشن کروا کے، اس الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، اس پہ اور اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں ان پہ غداری کے مقدمات قائم کر کے اسے نشان عبرت بنایا جائے۔ اس الیکشن کمیشن نے ملک کا کھربوں روپیہ ضائع کر دیا، اربوں روپیہ، 60 ارب روپیہ تو اسے سرکار سے ملا تھا، اور باقی جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ کھرب 1.5 کھرب سے بھی زیادہ خرچ ہو گیا۔ جو امیدواروں کا خرچ ہوا وہ الگ، پیسہ تو قوم کا لگا نا سارا۔ یہ سیاستدان اگر اتنے ہمدرد ہوتے عوام کے تو یہ پیسہ اگر کاش عوام میں تقسیم ہو جاتا نا پورے پاکستان کے مختلف حلقوں میں، تو بہت سارے لوگوں کی مشکلات آسان ہو جاتی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر، مختلف جماعتوں کے سینیٹر، مشاہد حسین سید نون لیگ کے سینیٹر، اس نے تو کھلم کھلا مطالبہ کر دیا کل سینٹ کے اجلاس میں کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کو رہا کیا جائے، اور میاں نواز شریف جائے عمران خان کو جا کے ملے اور اس سے معافی مانگے۔ میاں نواز شریف ہی نہیں، ان سب کو جانا چاہیے جنہوں نے 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت میں جعلی مقدمات بنائے خان کے خلاف، ان سب کو جیل میں جا کے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے فیصلے واپس کروانے چاہیے۔ جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، توشہ خانہ، جنہوں نے بی ایم ڈبلیو لی، مرسڈیز لی، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں، کیس ہیں تو دبائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں۔ اور یہاں ڈے ٹو ڈے جج کو نیند نہیں آتی تھی کہ میں نے صبح ڈیالہ جا کے کیس سننا ہے، ڈے ٹو ڈے، نہ کوئی گواہیاں نہ کوئی ثبوت۔ ایسا کیس جس میں پیسے ادا کر کے تحفہ لیا گیا، اس میں سزا سنائی گئی۔ سائفر میں سزا سنائی گئی جس کا سارا ملبہ ہی قمر جاوید باجوہ پہ ہے، اور عدت کے کیس میں سزا سنائی گئی جس کی وجہ سے ملک میں بہت بڑا ری ایکشن آیا، اور خواتین نے الیکشن میں ووٹ کی پرچی سے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی دھجیاں اڑا دیں۔ ان کو جو سیٹیں دی گئی ہیں جعلی ہیں۔ تو سینٹ میں یہ آوازیں گونجتی رہیں۔ اون عباس، وہ شخص جس نے کل وہاں داستان سنا کے سارے سینیٹروں کو رلا دیا، اور قوم بھی اس کی تقریر سن کے ابھی تک سکتے میں ہے، اس نے بتایا مجھے کس طرح اٹھایا گیا، کس طرح ظلم کیا گیا، کس طرح میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی تھوڑی سی، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کمشنر راول پنڈی نے جو سچ بولا ہے، بجائے اس کے کہ اسے سپریم کورٹ طلب کرتا اور بلا کے اس کو شاباش دیتا، اور جہاں جن جن حلقوں کی اس نے نشاندہی کی ہے ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کا یا دوبارہ گنتی کا یا انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتا، اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کے ڈرائیور کو، اس کے سٹینوں کو، اس کے گھر والوں کو رات جا کے چھاپا مارا گیا۔ یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ سینیٹر یہ پوچھتے رہے اپنے چیئرمین سے، چیئرمین بھی وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں بکاؤ مال ہیں، دنیا کے بدترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں، بکاؤ مال۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے سینیٹر پکڑے ہوئے ہیں، کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، سینیٹر اسمبلیوں میں ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ اگر کوئی لیڈر جیل میں بھی ہے تو اسمبلی اجلاس میں آرڈر جاری کر کے اسے بلایا جائے گا، اور بلایا جاتا رہا، ایک روایت رہی۔ پرویز اشرف، راجہ پرویز اشرف، راجہ رینٹل، اس نے بھی غداری کی جب تک وہ وزیر اعظم اسمبلی کا سپیکر رہا، نام نے آج سپیکر پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد،
اس نے کہا کہ جن کے استعفے ہائی کورٹ نے نامنظور کر دیے اور انہوں نے کہا جا کے اسمبلی میں بیٹھے، وہ تالے لگا کے اندر اسمبلی میں بیٹھ گیا، اس نے ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ 150 ممبر مستعفی تھا، اسمبلی 1.5 سال لولی لنگڑی چلائی، نہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروائے، نہ اسمبلی کے اسپیکر نے کہا بھائی اسمبلی مکمل کرو، جو ظلم ہو سکتا تھا کیا۔ ممبر جتنے اٹھائے ہوئے تھے سینیٹر، اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا ماحول بدل رہا ہے، پی ٹی آئی آ رہی ہے ادھر، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن رہی ہے، یا کچھ جج ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے جیسے بابر ستار اور پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس۔ اس طرح کے ججوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ جن پہ ظلم ہوا تھا پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ممبر سینٹ کے، وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہے۔ تو میرا سوال ہے سینٹ کے چیئرمین سے کہ یہ سینٹ کی چیئرمینی، سینٹ کی قومی اسمبلی کی سپیکری، یہ کیا صرف پیسے بنانے کے لیے ہے، مراعات اور پروٹوکول لینے کے لیے ہے؟ کیا کیا آپ نے قوم کے ساتھ؟ کیا کیا آپ نے اپنے ممبروں کے ساتھ؟ کیا کیا آپ نے اب سینٹ کے جتنے بھی آپ نے ارکان تھے ان کے ساتھ؟ تو کل سینٹ میں آواز سنائی دی، لیکن خالی آواز کافی نہیں۔ اب تو خیر ان کا بھی آخری اجلاس تھا یا آخری ہونے والا ہے ایک آدھا۔ اس مطالبہ کیا گیا کہ اعجاز چودھری صاحب کو بلایا جائے سینٹ کے اجلاس میں۔ 70 سال کی عمر کے بزرگ ہیں، ان پہ 9 مئی کا الزام ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کرنے والوں کی ویڈیو سب بنی ہوئی، اور مطالبہ سب کر چکے ہیں کہ آزاد کمیشن بنایا جائے اور ذمہ داروں کو جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جو اس میں ملوث ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تو سینٹ کے اجلاس میں مطالبہ ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ عدلیہ کے خلاف بھی آوازیں اٹھی کہ عدلیہ انصاف فراہم کرے، جو جیتا ہوا ہے اس کی جیت کا اعلان کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اسمبلیاں نئی بننے کے باوجود بھی اس جال سازی کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا، اور جب تک احتجاج ہوتا رہے گا ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا۔ ملک کو مزید مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے، کہ جتنوں نے بھی ملک کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کی ہیں، اس شب برات کو توبہ کر لیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، معافی مانگیں اور نیت کر لیں آئندہ سے کوئی خلاف آئین، خلاف قانون کام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ آئندہ ملک کی ترقی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے نہیں، خاندان کی ترقی کے لیے نہیں، یہ جن کے معاہدے ہو رہے ہیں نا، یہ مل گئے، مذاکرات ہو رہے ہیں، عہدے بانٹ رہے ہیں، یہ خاندانوں کی ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ شب برات کو اللہ کے حضور جھک جائیں اور عہد کریں کہ خاندانوں کی اور اپنی اولاد کی ترقی کے لیے نہیں، ملک کی ترقی کے لیے مل جل کے کام کریں گے، اور سب مل کے کریں گے تو یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیڈروں کو بھی اور ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔